کچھ والدین کے ساتھ جنریشن گیپ کا بھی مسئلہ چلتا ہے آج کل، تو کم ہے اب جو لوگ پرانے ہیں میرے جیسی ایج میں ہیں، 30s کے بعد کی ایج میں، ان کے ساتھ جنریشن گیپ کے بڑے مسائل چلے، اور کچھ لوگ کر لیتے ہیں رابطہ کہ جی والد نے ظلم کیا، والدہ کے ساتھ نہیں بنتی، والد نارسسٹ نکل آئے، بائی پولر نکل آئے، شیزوفرینک نکل آئے، جذباتی نکل آئے، غصے کے تیز نکل آئے، ہمارا حق نہیں دیا، ہمیں اگنور کرتے رہے، والدہ نے ہمارے ساتھ کنیکشن نہیں بنایا، کسی ایک بچے کے ساتھ کنیکشن کم ہوا، کسی کو خدمت پہ لگائے رکھا، کوئی کہتی ہے کہ مجھے ذلیل کرتے رہے، کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ میری مدد نہیں کی، مجھے چھوڑ دیا، میں اپنے اون پہ پلا، پتہ نہیں، مختلف بچوں کے مسائل ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ تو جن کو لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں، تو دیکھیں میں یہاں پہ عرض کر دوں، نہیں بنا والدین سے کنیکشن نہ صحیح، اس میں رونے پیٹنے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، بن جائے تو بہت اچھا، بڑی عافیت ہوتی ہے، بڑی گھنی چھاؤں ہوتی ہے، والدین میں سے کسی ایک سے بھی کنیکشن ہو جائے، دو سے ہو جائے تو پھر تو کمال ہے، ٹراما بہت زیادہ ریکور ہوتا ہے، لیکن بلٹ ہی نہیں ہوتا، بہت زیادہ تو بچت ہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی ایک سے نہیں ہے اور کسی دوسرے سے ہوگا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کی بڑی بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن فرض کیجئے اگر نہیں بن سکا، کنیکشن نہیں بن سکا، آپ اپنے والدین کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، غصے کے تیز ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے ان سے، آپ ہچکچاتے ہیں، آپ کو گھر میں دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، کئی طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے، ماں باپ تو کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، ہم نے ان کو چوائس تو کیا نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، اگر آپ کو کھانا کھلا دیا گیا، کپڑے پہنا دیے گئے، آپ کو رات کو سونے کے لیے چھت دے دی گئی، اور پھر کچھ حقوق آپ کے ادا نہ کیے جا سکے، اور یا یہ بھی کہہ لیجئے کہ نہیں کیے گئے، اور پھر ہم کچھ ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ کے حقوق میں ظلم بھی کیا گیا اور آپ کو نظر انداز بھی کیا گیا، زیادتی بھی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اس میں اتنا مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کا اولاد پہ حق ہے، اور یہ حق بلا وجہ کا نہیں ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، اور اس کا ایک مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چاہے کریں ہمارے ساتھ۔ دکھ تو ہوتا ہے، میں پرفیکشن کی بات نہیں کر رہا، لوگ میری بات کو پرفیکشن میں بڑھا لے جاتے ہیں، اس کو تھوڑا میں سارٹ آؤٹ بھی کرتا ہوں تھوڑی سی چیز کو۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ اللہ آپ کو اولاد دے، اور اگر آپ اس کو مارتے ہیں، نہیں مارنا چاہیے، میں تو سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ نہیں مارنا چاہیے، لیکن اگر آپ مارتے ہیں، اور اگر آپ ان پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، کچھ بھی آپ کے اندر نفسیاتی مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں، اگر ماں باپ بائی پولر ہو سکتے ہیں تو کہ اولاد بائی پولر ہو کے کسی اور کی ماں باپ نہیں بن سکتی کیا؟ اگر کچھ ایسے مسائل آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ، یا عورتیں جو میری بات سن رہی ہیں، اگر آپ کے اپنے خاوندوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں اور آپ کے بچے اس میں پس رہے ہیں، تو کیا کل کو بچے آپ کو ڈنڈے ماریں، آپ کو بلانا بند کر دیں، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کو اولڈ ہومز میں پھینک دیں، اور جسٹیفائی کریں کہ آپ نے بچپن میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو کیا آپ سمجھیں گے کہ یہ مناسب بات ہے، یہ اچھی بات ہے؟ نہیں۔ اس وقت جب آپ دلگیر ہوں گے، جب آپ کی آنکھوں میں نمی اترے گی، اور آپ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے، تو آپ کیا کہیں گے اللہ کو؟ آپ اللہ کو یہ کہیں گے کہ میری اولاد نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ آپ اللہ سے یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا۔ یہ انسانوں کی ٹینڈنسی ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھنا پڑتا ہے، اور اللہ نہیں مانتا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ماں باپ کے مقابلے میں اللہ اولاد کی نہیں مانتا، یعنی کہ ماں باپ کے خلاف اللہ اولاد کی نہیں مانتا۔ یہ گریڈ کا مسئلہ ہے جی، یہ درجے کی بات ہے۔ وہ پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے آپ کو پیدا کیے، ختم ہو گئی بات۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ جو مرضی کریں، اگر انہوں نے ٹراما دیا تو کوئی بات نہیں، آپ ان سے درگزر کریں، ان سے محبت کریں، اور اس ٹرامے کو روک لیں، اپنی اولاد میں اس کو شفٹ نہ کریں، اللہ آپ کو ریوارڈ دے دے گا۔ تو بڑی سادہ سی بات ہوتی ہے، مثال اس کی میں لے کے آؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کہ کیا تھا، خواب دیکھا، اور اللہ نے کہا خواب کو سچا کر دیا ابراہیم نے، اور چند باتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اسے مبتلا کیا، اور وہ ان میں سرخرو ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ ان میں سے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا بیٹے نے؟ اس وقت یا آج اگر کوئی بھی باپ خواب میں یہ دیکھے اور اپنے بیٹے سے جا کے یہ کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور میں نے خواب دیکھا،
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم آیا، بشارت ہوئی، تو کیا کہیں گے آپ اس آدمی کو؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ آج ایک آدمی آپ کو ملتا ہے یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا چاہتا ہے ایک خواب کی بنیاد پہ، نیک آدمی ہے، خواب کی بنیاد پہ چلانا چاہتا ہے، کیا کہے گی دنیا اس کو؟ لیکن کیا کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ کیا آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے؟ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا کر گزریے، تو ماں باپ ہے، جو ان کا دل کرتا ہے ان کو کر گزرنے دیں۔ اب یہ آ گئی ہے بات پرفیکشن میں، رائٹ؟ تو حضرت اسماعیل کی بات ہے علیہ السلام کی، آپ کی میری بات تو ہے نہیں ہے، نچلے درجوں کے ہم لوگ ہیں۔ تو اس معاملے میں نیت کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ دا بیسک کنسیپٹ شوڈ بی کلیئر۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کریں گے، کوئی زیادتی کریں گے، تو آپ کا انیشیل ریئیکشن جو ہوگا وہ آپ کے ٹراما کے اوپر ہی بیس کرتا ہوگا، اور وہ خطا آپ سے ہو جائے گی، اس کے بعد معافی مانگ لیا کریں اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس موڈ میں لانے کی کوشش کریں کہ آپ کا سارا اپنے ماں باپ کے آگے جھکتا چلا جائے۔ کم از کم 15 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے اندر امپروومنٹ کتنی آئی، تو شاید 20%، 25%، 70% ابھی بھی میں جاہلیت کرتا ہوں، ضد کر جاتا ہوں، بحث کر لیتا ہوں اپنے والد سے اور آرگیومنٹ لے کے آتا ہوں، اور اس کے بعد ہمیشہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط تھا، اور اس کی پریکٹس کرنے میں وقت لگتا ہے، رائٹ؟ اور پھر کچھ میں تو نالائق آدمی ہوں، میرے ساتھ بہت سے مسائل ہیں، I'm a slow learner۔ آپ میں سے تو بہت سے لوگ میرے جیسے نہیں ہوں گے، اور کچھ کو اللہ نے بخت ان کے بڑے نیک بنائے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے مسائل میں سے گزرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ جن بچوں کو ایسے مسائل میں دیکھتے ہیں ان کو ماں باپ کی خدمت کی طرف، ان کی اطاعت کی طرف راغب کریں، اور جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے، اپنے ماں باپ کی باتوں کو برداشت کرنا شروع کریں، کبھی کبھی گریں گے اور واپس پلٹیں، اللہ سے معافی مانگیں، ماں باپ سے معافی مانگیں، اپنے مسائل کو حل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لرننگ کے ایک درجے میں اوپر چلے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ اللہ ایک وقت آپ کے اوپر لے آئے گا نا، جب آپ کو کشائش عطا ہوگی اور آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو جنریشن گیپ ایک ہوکس ہے، ایک ایلوژن ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ باپ کا رتبہ ہے کیا ہے؟ باپ کو یار بنانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، باپ دوست بن جائے، یار تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی وجہ سے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اگر تو باپ دوست بن جائے تو ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی اگر باپ دوست بنے تو بیٹے سے ہضم بھی نہیں ہوتا، 90% بیٹوں سے تو یہ ڈائجسٹ ہی نہیں کیا جاتا، آوارہ ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں، سرکشی پہ اترتے ہیں، اور یا تو باپ کو بھی لے ڈوبتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، یا باپ کو عاجز کر دیتے ہیں۔ تو باپ کا رتبہ تو میرے خیال میں تو یہی ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنا ہی رہے کہ اگر اولاد کو کوئی مسئلہ ہے تو انہیں چاہیے، ان کے پاس یہ پرمیشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ڈسکس کریں، اور نرم رہے، محتاط رہے، سنجیدگی کے ساتھ رہے، یہ باپ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا دوست بن سکتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، اس میں آگے جانا چاہیے، لیکن عام طور پہ مزاج نہیں ہوتے۔ فادرز اینڈ جنرلز آر دا سیم، دے آر ان دا سیم بوٹ۔ تو اگر کوئی باپ آپ کے اوپر سختی کرتا ہے، آپ کا باپ، آپ کا والد آپ کے اوپر سختی کرتے ہیں، تو اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے نا، ریوائنڈ کرتے ہوئے اس کو لائٹ موڈ میں لے کے جائیں ذرا، اس کو اپنے والد کی یا والدہ کی ڈانٹ کو زیادہ سیریس یا انسلٹنگ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں، ڈسکریج کرتی ہیں، اور بسا اوقات پیرنٹس پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں، مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، ڈاج بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کے رجحانات بھی ہوتے ہیں، ان کے جھکاؤ بھی ہوتے ہیں کسی ایک اولاد یا دو اولادوں میں سے کسی ایک کی طرف۔ تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے، ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے لینا ہوتا ہے۔ ہر حال میں ماں باپ افضل ہیں درجے میں، اور ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اس معاملے پہ کلوزنگ میں کروں گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے بہقی میں ایک حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار ہو، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک حیات ہو اور وہ شخص اس کا مطیع ہو تو 1 دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اس کے لیے صبح کے وقت جہنم کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے کسی ایک کا نافرمان ہے تو 1 دروازہ کھولا جاتا ہے۔
ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ اس کے والدین اس پر ظلم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس پہ ظلم کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، والدین کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، گزارش کی جا سکتی ہے، مسلسل اپنا مقدمہ ان کے آگے پیش کیا جا سکتا ہے، اور مختلف لوگوں کو ساتھ میں لے کے معاملے میں نرمی کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، لیکن سرکشی از ناٹ الاؤڈ۔